ہر بندہ ڈبل گیم میں مصروف ہے۔ ایک طرف تو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اور نون لیگ کے دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیک وقت کئی دروازوں سے مذاکرات نہیں ہوا کرتے، اگر تحریک انصاف نے بیک ڈور مذاکرات ہی کرنے ہیں، یعنی کہ فوجیوں سے مذاکرات ہی کرنے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ مذاکرات بند کر دیں، کوئی اس ٹوپی ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پرو نون لیگ صحافی ہمیں اپنے ذرائع سے خبریں دے رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے بات کرنے کی کوشش کی تھی آرمی چیف سے عمران خان اور تحریک انصاف کے موضوع پر، لیکن انہوں نے چپ کرا دیا اور کہا جی ہم سیاسی موضوعات پہ بات نہیں کریں گے، آپ نے سیاسی باتیں کرنی ہیں تو آپ سیاستدانوں سے کریں۔ اور عرفان صدیقی صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کے اور آرمی چیف کے درمیان کیا بات ہوئی، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات وہ دو دو جگہوں سے کر رہے ہیں تو دو جگہوں سے نہ کریں، ایک جگہ سے کریں، فیصلہ کر لیں کہ سیاستدانوں سے کرنے ہیں یا فوج سے کرنے ہیں۔ یعنی کہ جان تو شکنجے میں ہے، پریشانی تو ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں سالوں جیل کاٹنے کے لیے، کال کوٹری میں رہنے کے لیے تیار ہوں، جمہوریت اور حقیقی آزادی اور اورا پرا کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، ہمارے لیڈر کو مزید قید سنا دی گئی، اور یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، یہ جمہوریت پر ڈاکہ ہے، یہ انسانی حقوق پر ڈاکہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہر جماعت دو دو طرف چل رہی ہے، اور خود اسٹیبلشمنٹ بھی اللہ کے فضل سے دو طرف ہی چل رہی ہے۔ لے کر آپ نون لیگ کو آئے ہیں، حکومت آپ نے نون لیگ کو لے کر دی ہے، اقتدار آپ نے نون لیگ کو سونپا ہوا ہے، اور آپ کی سختیاں تحریک انصاف اور عمران خان پر ہیں، اور ساتھ آپ تحریک انصاف اور عمران خان کو اب مذاکرات کا لالی پاپ بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ کیسے مان لیں کہ پاکستان میں جب آپ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اسلام آباد کے پریشر پر آیا ہے؟ اسلام آباد کا پریشر راولپنڈی کے پریشر سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ اگر ایک جج کمپرومائز جج ہے، ہمیں تو نہیں پتا نا کہ جج کمپرومائزڈ ہے یا نہیں، فرض کر لیں کہ ایک جج کمپرومائز جج ہے اور وہ پریشر کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر اس پر اسلام آباد کا پریشر ہوتا کہ فیصلہ عمران خان کے خلاف کر دو، اور راولپنڈی کا پریشر ہوتا کہ فیصلہ عمران خان کے حق میں کر دو، یا ابھی کوئی فیصلہ نہ دو، ابھی مزید ڈیلے کر دو، تو کیا جج راولپنڈی کے پریشر کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے اسلام آباد کے پریشر کے سامنے سرنڈر کرتا؟ ایسا کبھی ہوا نہیں، یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ یہ ظاہر ہے مشکل بات ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ بھی بلا شبہ ڈبل گیم کر رہی ہے۔ وہ تحریک انصاف کو بھی اپنے ساتھ اب ملانا چاہتی ہے، ایک بی ٹیم کے طور پر رکھنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ بھی تعلقات کو تھوڑا تھوڑا بہتر کرنا چاہتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بگاڑنا بھی نہیں چاہتی، انہیں بھی لالی پاپ دے کر رکھنا چاہتی ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ کی سوچ یہ ہے کہ وہ جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو اور دیگر جماعتوں کو ملا کر اس وقت حکومت بنائے ہوئے ہے، کیا وہ کوئی ایسی نئی حکومت بنا دے کسی نئی وزیر اعظم کے ساتھ کہ جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہو، یعنی کہ پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن ہی نہ بچے، سب مل کر اچھے بچے بن کر حکومت کا مزہ بھی لے لیں، اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اور جو دیگر معاملات اسٹیبلشمنٹ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے وہ کہ تو ان کے کنٹرول میں ہی رہیں، اور سب کے سب اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلیاں بن جائیں، سب کے سب سلیکٹڈ بن جائیں، صرف نون لیگ والے نہ رہیں۔ کیا اسٹیبلشمنٹ ایسا چاہتی ہے؟ اور اگر وہ واقعی ایسا چاہتی ہے، سب کو لالی پاپ دے کر آہستہ آہستہ ساتھ ملانا چاہتی ہے، تو کیا عمران خان اس پر راضی ہو جائیں گے؟ اور اگر وہ راضی ہو گئے تو کیا ان کی سیاست ختم نہیں ہو جائے گی؟ ظاہر ہے وہ اس پر راضی نہیں ہوں گے۔ تو جب وہ اس پر راضی نہیں ہوں گے تو پھر الٹیمیٹلی اس وقت تک ہمیں دو ہی صورتحال نظر آ رہی ہیں، یا تو عمران خان اور تحریک انصاف کو کوئی پکی یقین دہانی کرا دی جائے کہ سال بعد 1.5 سال بعد آپ کو نئے الیکشن دے دیے جائیں گے، آپ بس سال 1.5 سال چپ کر جائیں، اور یا پھر فروری میں ہمیں ایک مرتبہ پھر پشاور سے اسلام آباد کی جانب مارچ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔